اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب بزرگ، ہمارے بزرگ رہنما ہیں جناب محترم پروفیسر خلیق صاحب، جناب محترم پروفیسر خلیق صاحب کہ وہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کے. محترم اور معزز شرکائے کانفرنس، فقط تقریر کر لینا بڑا آسان ہے لیکن بڑا دشوار ہے گرداب میں سینہ سپر رہنا. میں آج کی اس کانفرنس کے حوالہ سے جموں کشمیر عوامی ورکر پارٹی اور گلگت بلتستان عوامی پارٹی، جنہوں نے اس اہم موقع پر یہ کانفرنس کا انعقاد کر کے بہت اہم موضوع کو زیر بحث لانے کا اقدام کیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مل کر اس پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے اور موقع فراہم کیا. خواتین و حضرات، تقاریر بڑی تفصیل سے ہوئی ہیں اور اس کانفرنس کے موضوع پر مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے بات کی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پہلو تشنہ ہے جس پر میں کوئی نئی بات کروں گا. تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں یہ بر صغیر کی تقسیم اور جموں کشمیر کی تقسیم کا نتیجہ ہے. بر صغیر کی تقسیم نہ ہوتی تو جموں کشمیر کی تقسیم بھی نہ ہوتی، اور جموں کشمیر کی تقسیم نہ ہوتی تو ہم ان مسائل کا شکار ہرگز نہ ہوتے. یہ تقسیم جس کے نتیجے میں 30 لاکھ لوگ قتل ہوئے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھری کا شکار ہوئے، خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ بہت گھناؤنا خواب ہے. اگر کوئی وہ تاریخ پڑھے جس میں تقسیم کی واقعات کا ذکر ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ قتل و غارت گری، وہ مسائل جو 1947 میں شروع ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، وہ ابھی جاری ہیں، ان کا تسلسل جاری ہے. وہ سرحدوں پہ آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ روز کوئی نہ کوئی لاش اٹھتی ہے. یہ ہندوستان کی فوج نے فائر کر دیا، یہ پاکستان کی فوج نے فائر کر دیا، جموں کشمیر کے لوگ مارے جا رہے. تو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو حل نہ کیا گیا پراپر بنیادوں پر تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ برسوں اور باقی رہے گا، بلکہ صدیوں باقی رہ سکتا ہے اگر اس کو اسی طرح مس ہینڈل کیا گیا. یہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ تاریخی جرم، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے نہ تو نام لے سکتے ہیں نہ ان کی مذمت کر سکتے ہیں. وہ ان کو جانتے تو سب ہیں لیکن ان کو پہچانتا کوئی نہیں شاید، اس لیے کہ ان کے پیچھے سامراج تھا. برطانیہ اور امریکہ ان کے پیچھے تھے. برطانیہ اور امریکہ کا منصوبہ یہ تھا، ان کی ضرورت یہ تھی کہ کسی طرح بر صغیر میں کے مغربی حصے میں ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جو مذہب کی بنیاد پر ہو، کیونکہ وہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب بر صغیر میں مذہب کی بنیاد پر ایک ریاست قائم ہوگا، کہ بر صغیر کے مغربی علاقے میں اگر مذہب کی ریاست کی بنیاد پر ریاست قائم ہو جائے تو ہم وہاں اپنے اڈے بنائیں گے. اور سوویٹ یونین جو بن چکا تھا، جس میں مزدوروں کی حکومت تھی، ورکنگ کلاس کی حکومت تھی، جس میں طبقات ختم ہو گئے تھے، جس میں استحصال ختم ہو گیا تھا، اس طبقاتی اور استحصالی نظام کو واپس لانے کے لیے، سامراجی نظام کو واپس لانے کے لیے ان کو ایک مذہبی ریاست کی ضرورت تھی بر صغیر کے مغرب میں. اور اس بات کو، اس کے پیش نظر انہوں نے بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ کیا تھا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے مورخین، جانبدار مورخین جتنا چاہیں
تاریخ کو مسخ کر لیں، لیکن وہ ان حقیقتوں کو چھپا نہیں سکتے کہ برطانیہ کی اس وقت کی حکومتوں نے کس طرح مسلم لیگ کی، جناح صاحب کی سپورٹ کی، اور اپنے وائسراؤں کو بتاتے رہے کہ ان کی سپورٹ کرو، کیونکہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمیں ایک مذہبی ریاست کی ضرورت ہوگی، ہم سوویت یونین کے گلے میں مذہب کا توق ڈالیں گے اس مذہبی ریاست کے ذریعے۔ یہ ان کا پروگرام تھا، لیکن وہ برطانیہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مغربی قومیں بہت ہوشیار ہیں، بہت سینی ہیں، بہت عقل مند ہیں، بہت دور اندیش ہیں۔ وہ یہ ذمہ داری خود نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے مقامی ایجنٹ تلاش کیے اس کے لیے، اور ان کو مقامی ایجنٹ مل گئے، اور انہوں نے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے بر صغیر کو تقسیم کر کے، اور چونکہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنا ان کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اگر جناح صاحب کہتے ہیں کہ ہم دو قومیں ہیں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہندو اور مسلمان اگر پنجاب میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، سرحد میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، پختونخوا میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، بلوچستان میں اور سندھ میں، تو یہ کشمیر میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ حالانکہ جموں کشمیر میں ہندو اور مسلمان اکٹھا رہنا چاہتے تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ جو غیر مسلم تھا، اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی ریاست کو تقسیم نہ کرے اور یہ مہاجروں کا سلسلہ شروع نہ کرے، اور اس نے آزادی کے لیے اس نے مطالبہ کیا، نہ وہ ہندوستان کے ساتھ ہلاک کیا اس نے، نہ پاکستان کے ساتھ کیا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیے جس میں پاکستان کو جموں کشمیر کے کئی محکمے دے دیے گئے۔ جناح صاحب نے اس پہ دستخط کیے، لیکن جناح صاحب نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ دستخط کر کے اس کو توڑ کے 22 اکتوبر کو قبائلیوں کے لشکروں کو بلایا سری نگر پر حملہ کرنے کے لیے، تاکہ مہاراجہ ہری سنگھ کو نکال دیا جائے وہاں سے، اور اس کو نکال کر یہاں پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور پاکستان اس کو جموں اور سری نگر کو تقسیم کر لے۔ سامعین کرام، یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ کیوں تقسیم ہوا؟ انہوں نے کشمیر کو تقسیم کرنا ہی تھا، لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے کو نامزد نہیں کر سکتے، ان کے نام نہیں لے سکتے، ان کے ساتھ ان کی مذمت نہیں کر سکتے۔ وہ جنہوں نے 30 لاکھ لوگوں کو قتل کرایا، 1 کروڑ لوگوں کو بے گھر کیا، اور آج تک بر صغیر خون لہو ہو رہا ہے۔ بنگال الگ ہو گیا، اور ابھی بلوچستان میں جنگ جاری ہے، ابھی سرحد میں جنگ جاری ہے، اب مولوی اور عام انسان جنگ کی حالت میں ہیں، اور یہ صورتحال اس تقسیم کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی سیاح آدمی بھی ہے یا نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ پر فوج کشی کی ہوئی ہے انہوں نے، پہلے بنگالیوں کے خلاف کی، بلوچیوں کے خلاف کی، سرحد میں پختونوں کے خلاف کی جا رہی ہے مذہب کے نام پر، اور مختلف طریقوں سے یہ بدقسمتی ہے۔ پاکستان کے عوام کی بھی بدقسمتی ہے، ہندوستان کے عوام کی بھی بدقسمتی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام تو ہیں ہی منقسم 3-4 حصوں میں، اور ان کا کوئی ایک قبلہ کعبہ ہے ہی نہیں۔ تو حضرات کرام، یہ دردناک صورتحال ہے۔ یہ سامراج نے تقسیم کیا ہے جموں کشمیر کو، اور اس تقسیم کے نتیجے میں آج ہم یہ مطالبات بھی کر رہے ہیں، آج ہم یہ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ہم پر بیرونی قوتیں قابض ہیں، ہندوستان اور پاکستان ہم پر قابض ہیں۔ ہم یہ شکایت بھی اسی لیے کر رہے ہیں، اور بکھرے ہوئے ہیں۔ گلگت میں کوئی نظام ہے، نام نہاد آزاد کشمیر میں کوئی نظام ہے، ادھر جموں اور سری نگر میں کچھ اور نظام ہے، اور پاکستان میں بھی الگ نظام ہے۔ تو یہ ساری جو تفریق ہے اور انتشار ہے، یہ اسی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اب ہم لیکن وقت گزر چکا ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو انہی بنیادوں پہ حل کیا جائے جن بنیادوں پہ اس کو حل کرنا تھا۔ یہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو تقسیم کیسے ہوئی، کس نے کی، اور تقسیم میں
ہندوستان کو کیا اختیارات حاصل تھے، پاکستان کو کیا اختیارات حاصل تھے، جموں کشمیر کے اس وقت کے حکمران کو کیا اختیارات حاصل تھے. یہ باتیں اگر تفصیل سے کی جائیں تو بہت وقت چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب موجودہ صورتحال جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو جموں کشمیر کی ہے، جس میں جو تھوڑے سے حقوق کچھ حاصل تھے وہ بھی چھینے جا رہے ہیں، تو وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ جموں کشمیر منقسم ہے، تقسیم ہے، اور اس پر جو قابض ہیں، اس کے مختلف حصوں پہ جو قوتیں قابض ہیں، وہ اس کو وہ حقوق نہیں دے رہے جو انہیں دینا چاہیے. وہ اقوام متحدہ جس کا بھارت تو ذکر ہی نہیں کرتا، بھارت اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کبھی ذکر نہیں کرتا اور ان کو نہیں مانتا. لیکن پاکستان جو صبح و شام اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ورد کرتا ہے، وہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے ان حصوں کو، گلگت بلتستان کو اور اسی طرح پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو وہ حق نہیں دے رہا جو اقوام متحدہ نے اس کو جو مینڈیٹ دیا تھا اس سے تجاوز کر رہا ہے. اور اسی تجاوز کی وجہ سے ہم آج یہ ماتم کناہ ہیں، ہم اب فریاد کناہ ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہمارے حقوق میں جو شکست و رخت کی جائے اسے ختم کیا جائے اور ہمیں وہ حقوق دیے جائیں جو اقوام متحدہ نے آپ کو کہا تھا. لیکن یہ قابض قوتیں انہوں نے اس ملک کو، ہمارے جموں کشمیر کے مختلف حصوں کو جن پر وہ قابض ہیں، ان قابض قوتوں نے ان کو کالونی بنا کے رکھ دیا ہے، اپنی نو آبادی بنا کے رکھ دیا ہے. میں اسی حوالے سے، میں اس کانفرنس کے حوالے سے بھارت اور پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان جموں کشمیر کے اپنے مقبوضہ جات میں ان حقوق کو بحال کریں جو اقوام متحدہ نے ان کو جن کا مینڈیٹ دیا تھا، اسی میں رہ کر وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور ان کا اقوام متحدہ نے ان ملکوں کو کہا تھا کہ وہ اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، صرف نگرانی کریں گے اور رائے شماری کا اہتمام کریں گے. تو بہرحال میں اس کانفرنس کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ کی جو دیے ہوئے حقوق ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ دیں، اور جموں کشمیر کے مختلف حصوں کے لوگوں سے بھی یہ مطالبہ کروں گا اور ان سے اپیل کروں گا کہ وہ یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، کیونکہ اپنے حقوق حاصل کرنے کا اس جدوجہد کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں چونکہ میں کافی وقت ہو گیا اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن اگر جدوجہد جاری رہی تو ایک نہ ایک دن ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں خبر ہے کہ ہم چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تھینک یو.